رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا۔ زندگی جن کی دشوار تھی، ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ زمینی جو ہے فاصلے جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے۔ قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے۔ جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح ہے مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح ہے مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکانوں مکین۔
पाएगा बातिल कहीं, मुस्तहिद है मकानों मकी, जिक्र अल्ताफ जाना फरी, और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाज जिसकी जाफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाज जिसकी जाफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाज जिसकी जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। हेलो 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 हेलो। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए अरकान राब्ता कमेटी व दीगर यूके के अरकान से ही कहना चाहूंगा कि वो ओवरसीज यूनिटों में पाकिस्तान में समेत ओवरसीज यूनिटों में फोन करके पूछ लें कि किसी भी जगह जिसका जहां राब्ता हो कि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। जल्दी जल्दी मालूम करें, मैं होल्ड पे हूं, या कोई इतनी देर में आप मालूम करेंगे तो मैं कुछ बात करता चला जाऊं जहां जहां आवाज पहुंच रही है कि मैं आज अजीज तहरी के साथियों आज कहीं शबे आशूर है, कहीं शबे आशूर का आगाज है और कहीं शबे आशूर आने में कुछ वक्त बाकी है। दुनिया का निजाम ऐसा है कि कहीं 18 घंटों का फर्क है, कहीं 20 घंटों का, कहीं 12 घंटों का, कहीं 8 घंटों का, कहीं 5 घंटों का, कहीं 4 घंटों का, कहीं 3 घंटों का, कहीं 2 घंटों का, हत्ता के यूरोप तक में कोई फासला है, न कोई इतनी तवील मुसाफिर यानी कहीं इतना लंबा सफर, इतना डिस्टेंस है, इतना तवील, जैसे यहां से अमेरिका या पाकिस्तान से अमेरिका
1 گھنٹے میں چلے جائیں آپ، 50 منٹ میں چلے جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، یورپ کی بات کر رہا ہوں، یورپ لیکن 55 50 آدھے گھنٹے 45 منٹ 50 منٹ کے بعد آنے والا دوسرا یورپی ملک، وہاں ٹائمنگ کا فرق ہے. یعنی برطانیہ میں اگر 8 بجنے میں 5 منٹ ہے، رات کے 8 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، تو امریکہ فرانس میں 9 بجنے میں، رات کے 9 بجنے میں 5 منٹ ہوں گے. یعنی فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھ لیجئے گا وقت میں 1 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا. تو جیسے ہی مجھے میں ساتھیوں سے، پاکستان میں رہنے والے یا دنیا بھر میں رہنے والے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے ٹیکسٹ کرنے کے بجائے جو معلومات کرنی ہے، پلیز انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں رابطہ کریں، پلیز. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کہیں وہ 1 دن پہلے منا لی جاتی ہے، کہیں وہ دوسرے دن، کہیں وہ تیسرے دن منائی جاتی ہے. یعنی ان کی عید کا پہلا دن ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے ساتھی بتا دیں کہ کہاں کہاں میری آواز صاف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. خالی ایسے ہی نہ بتائیں، جو سچ ہو وہ بتائیں. جی بھائی، ابھی بات کی ہے امریکہ میں بالکل صحیح آواز آ رہی ہے، کینیڈا میں بات کی وہاں بھی بالکل صحیح آواز آ رہی ہے، سعودی عرب میں بھی صحیح آ رہی ہے، ساؤتھ افریقہ، جی وہاں بھی چیک کریں بھائی. پاکستان، ساؤتھ افریقہ، پاکستان، سب جگہ معلوم کریں نا. پاکستان میں آواز صاف آ رہی ہے. اچھا، ویری گڈ. ملیشیا میں صاف آ رہی ہے. ماشاء اللہ. بیلجیم میں صاف آ رہی ہے. ماشاء اللہ. رومانیہ میں صاف آ رہی ہے. ماشاء اللہ.
کیونکہ یہ ہنگامی خطاب ہے، اب بہت مختصر مگر آج جبکہ شب عاشور کہیں ہے کہیں آنے والی ہے، اور دوسرے دن قتل تو ہونا ہی ہے، قتل حسین اور حسینی قافلے کو شہید ہونا ہے، اور اسلام کو مرتے مرتے زندہ کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، ہدایت دے کر کرنا پھر ذمہ داری انسانوں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کوئی جی کر فتح حاصل کرے یا کوئی شہادت دے کر نظریے کی سوچو فکر عقیدے مسلک کی فتح کرے، اس کے مطابق بات کرنی ہے، اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ میں معلوم کر لوں کہ کہاں کہاں آواز جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں آواز صحیح آ رہی ہے، ویری گڈ۔ اور اس کے علاوہ وہی پاکستان میں کراچی، نواب شاہ، ملتان آواز پاکستان میں آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ بالکل صحیح آ رہی ہے وہاں پر بھی۔ باقی اس کے علاوہ یو ایس اے، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، رومانیہ، سعودیہ، بیلجیم، سب جگہ آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں و بہنوں، پرانجال تحریک کے ساتھیوں، پرٹیکولرلی یوتھ، گرلز، بوائز، APM کے ساتھیوں، عوام کی آنے والی نسلوں کے بچے بچیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوورسیز میں جہاں جہاں بھی اوورسیز میں مجھے سنا جا رہا ہے ان سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ کہیں شب عاشور شروع ہو چکی ہے، کہیں ہونے والی ہے، اور دوسرے دن حسین اور حسینی قافلے کو تمام مردوں کو ماں سوائے امام حسین العابدین کے سب کو، بیمار کربلا کے سب کو شہید ہو جانا ہے۔ بیویاں رہ جائیں گی، بچیاں رہ جائیں گی، اور بیوی سکینہ جب حسین گھوڑے پہ بیٹھیں گے، بابا کہاں جا رہے ہو، بابا کہاں جا رہے ہو، وہ کہیں گے میں پانی لینے جا رہا ہوں، تو سکینہ رو کر بولے گی یہی تو چچا عباس بھی کہہ کر گئے تھے۔ بابا مت جاؤ، ہمیں پیاس نہیں لگ رہی۔
بہنوں، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ واقعہ کربلا کو کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ آج بھی مسلمان ہیں تو صدقہ کربلا، معصومین کربلا کی بدولت ہے، شہدائے کربلا کی بدولت ہے۔ لیکن جہاں حسینیت کے تحت مسلمان زندہ ہیں، وہاں یزیدیت کے تحت بھی مسلمان زندہ ہیں۔ بظاہر کس کی صورت میں؟ کمالو کی صورت میں، کس کی صورت میں؟ آفاق کی صورت میں، کس کی صورت میں؟ آئی بی ٹولے فاروق ستار کی صورت میں۔ میرا مخاطب تکلم جو ہے وہ ان غداروں سے ہے۔ میں کمالو فاروق ستار آفاق کان کھول کے سن لو، حسین مر جائے گا، اور مر گیا، چلا گیا، تم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اے یزیدیوں، تم نے اس کا سر قلم کر دیا، تم سمجھے کہ تم کامیاب ہو گئے، تمہارا آج نام لیوا کوئی نہیں، قلم کرنے والوں حسین کا نام زندہ ہے، حسین کے صدقے اسلام زندہ ہے۔ جسے کفر کا فتویٰ لگانا ہے لگا دے، جسے کفر کا فتویٰ لگانا ہے لگا دے، اور میری آج کی گفتگو سن کر جسے مجھے چھوڑ کر جانا ہے چلا جائے۔ میں جب فوج سے نہیں ڈرا، ISI سے نہیں ڈرا، پولیس سے نہیں ڈرا، 3 مرتبہ گرفتار ہوا، تو میں کوئی بھی بدماش کتنا بڑا بنے پارٹی میں، کیا میں اس سے خوفزدہ ہوں گا؟ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اللہ تعالی سے ڈرتا تھا، ڈرتا ہوں، ڈرتا رہوں گا۔ میرے ساتھیوں، میں بھی شہید ہو جاؤں گا یا چلا جاؤں گا دنیا سے۔ یوم شب عاشور ہے یا آنے والی ہے، کچھ ممالک میں جیسے ٹائم کا فرق ہوتا ہے اس حساب سے، لیکن یوم عاشور، سوری، شب عاشور، شب عاشور، شب عاشور، شب عاشور، اس دن بھی بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں آپس میں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، جنازے بھی، لاشیں، جنازے نہیں لاشیں بھی لائے جا رہے ہیں۔ مار گئے، حق کو باطل کا ہے، جو شہید ہو گئے ان کے لاشیں ہیں، جو زندہ ہیں وہ ماتم کنا بھی ہیں اور گفتگو کنا بھی ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ تمہارا الطاف حسین بھی شہید ہو جائے گا، مر جائے گا، لیکن یہ قافلہ مہاجروں کا رکے گا نہیں۔ غداروں، چاہے وہ میرے ساتھ
بظاہر ہو یا کھلے غدار ہو، کان کھول کے سن لو. آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، نام لے کے کہہ رہا ہوں، کمالو ٹولہ، پی آئی بی ٹولہ، حقیقی ٹولہ، اور ان کے سربراہ سن لے. مقدس رات ہے، بابرکت اور قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے والی رات ہے. اس کی قسم، نہ میں نے پہلے کبھی یزیدیت کے آگے سر جھکایا تھا، نہ جھکاؤں گا. لیکن ایک بات یاد رکھو، آج کے بعد اپنی اپنی خیر بنانا. لکھ لو آج کی تاریخ، مقدمہ بناؤ. پولیس والوں، ISI والوں، مقدمہ بناؤ کہ الطاف حسین دھمکی دے رہا ہے. دھمکی نہیں دے رہا، یہ روحانی بات کر رہا ہوں میں. آج کے بعد خیر مناؤ، کیونکہ اب اللہ کی لاٹھی تمہارے اوپر پڑنے والی ہے. وارننگ دے رہا ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا. نہ کل میں نے تشدد کا درس دیا تھا. I never ever preached to commit violence, and I will never ever ask my people to commit violence. I will never ever ask or preach my people to take revenge. No. Leave it to if you cannot get justice in the world, you wait for the justice of God, Almighty God. تو یہ تاریخ جو میں دے رہا ہوں، یہ اسپریچویلٹی کے تحت دے رہا ہوں. آج 30 لندن میں تاریخ ہے، 30 ستمبر کی. ستمبر کا مہینہ بڑا گراں گزرا ہے. ہر مہینہ ہم پہ تو گراں گزرا ہے، بھاری. اور آج کے دن تو 30 ستمبر کو تو حیدرآباد میں جو کچھ ہوا تھا اس کو کوئی بھول جائے. حیدرآباد کے لوگ تو نہیں بھولیں گے نا، جن کے والدین، بھائی، ماں باپ، بہن بھائی مارے گئے پیپلز پارٹی کی حکومت میں، فوج کی سرپرستی میں. ذرا غور فرمائیے جملوں پر. پیپلز پارٹی کی حکومت میں، فوج کی سرپرستی میں. یہ پاکستانی فوج جو موجودہ فوج ہے، یہ اس پر حکمرانی، یہ پوری فوج یزیدی فوج نہیں ہے. اس کے جرنیلوں کی اکثریت یزیدی ہے. موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ دھمکیاں دے رہا ہے. ملک سے بیٹھے ہوئے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم نمٹ لیں گے. ابے جنرل قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف، نوکر نوکر نوکر. تیرا ایک ایک پیسہ جو تجھے مل رہا ہے، تیرے تن پہ کپڑے ہیں، وردی ہے، اسٹار ہے، تو یہ قوم کی ایک ایک پائی کی تنخواہ سے تجھے خیرات میں ملے. جنرل قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف، اگر اتنا بہادر کا بچہ ہے، اگر اتنا بڑا تو مرد کا بچہ ہے، تو مجھے دھمکی دے رہا ہے، تو بلوچ لیڈروں کو دھمکی دے رہا ہے، بلوچ جلا وطن لوگوں کو، مہاجروں جو جلا وطن ہے الطاف حسین سمیت،
تو بیسیکلی الطاف حسین کو دھمکی دے رہا ہے. اگر تو مرد کا بچہ ہے تو آج تیرے اوپر تیری ماں کی قسم، جنرل قمر باجوہ تیرے اوپر تیری ماں کی قسم، تو جا آج سے کشمیر میں گھس جا. سڑکوں کی تو افتتاحی تقریب میں جاتا ہے، کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں جاتا ہے، اور تیرے چیلے ڈی جی رینجرز ہاکی کے میچوں کی تقریب میں سربراہ بن کے جاتے ہیں. ابے اوے بہادروں، ہیجڑوں، بہادر ہیجڑوں، نہیں بزدل ہیجڑوں. ہیجڑے بھی بہادر ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. بزدل ہیجڑوں، جاؤ جاؤ جاؤ، گھسو طالبان کی در پناہ گاہوں میں. احسان اللہ احسان کو بلا کے گود میں بٹھاتے ہو. تمہارے ٹی وی اینکرز اور ٹی وی اینالسٹ ہیرا منڈی کی پیداوار، یہ ٹی وی پہ آ کے شور مچاتے ہیں. اور جو عورتوں کی شکل میں اینکر پرسنز ہیں جو گالیاں دلواتی ہیں ایم کیو ایم کو، وہ طوائف ہیں. میں ان کا کیا ذکر کروں، لیکن تم تو چیف آف آرمی اسٹاف ہو. تم نے مجھے دھمکی دی، دیکھ لو مجھے مار دو، مروا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن یاد رکھو آج 30 ستمبر ہے، حیدرآباد کے شہیدوں کی یاد. حیدرآباد میرا دل، میرا مسکن، میرا گھر ہے. حیدرآباد میرا پیارا شہر ہے. تم لوگوں نے وہاں مروایا نا 200 سے زائد میرے مہاجروں کو 1988 میں، 1988 کو. قمر باجوہ تو نے مروایا پیپلز پارٹی کی سربراہی میں. تو اپنی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے نوکروں کے ذریعے، جو تیرے پیپلز پارٹی کے نوکر ہیں، نوکر، تو کان کھول کے سن. قمر باجوہ جا اور ڈی جی رینجر کے کھیلوں کا افتتاح کرنے کے بجائے، مرد کا بچہ ہے تو مہاجروں کو، نہتے مہاجروں کو مارنے کے بجائے، انہیں ان کے رشتہ داروں کو لاپتہ کرنے کے بجائے، اگر تو مرد کا بچہ ہے تو طالبان کے آگے گھس، طالبان کے گھروں میں جا. مہاجروں کو بہت مان لیا تم لوگوں نے، بہت مان لیا. مارو اور مار دو، مار دو، مار دو، سب کو مار دو، سب کو مار دو. میرے ساتھی سن رہے ہیں، میں مر جاؤں گا، کل نفس ذائقۃ الموت، میں بھی مروں گا. میرے ساتھی جو سن رہے ہیں، جو بچے، جو نوجوان بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں، وہ تم سے، تمہاری قبروں سے، تم سے زندہ ہوگے تو یا مر جاؤ گے تو تمہاری قبروں سے حساب لیں گے. اللہ تو لے گا. جاؤ کشمیر میں جاؤ، قمر باجوہ جا کے آزاد کرا لے. اگر تو بہادر کا بچہ ہے تو دھمکی دے بھارت کو، انڈیا کو دھمکی دے، انڈیا کو دھمکی دے. نریندر مودی کو، وزیر اعظم انڈیا کو دھمکی دے، انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف کو دھمکی دے، تو
تیرے اندر اگر مرد کا کوئی خمیر رہے تیرے اندر قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف نام نہاد پاکستان، اس بات کی سزا دے رہے ہو مہاجر قوم کو. آج تیرے اوپر وردی سجی ہوئی ہے تو یہ مہاجروں کے خون کا صدقہ ہے، صدقہ جو تیرے اوپر سجے ہوئے بلے، جو بلے اسٹاف، یہ ہماری بزرگوں کے خون، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں جو انہوں نے قربان کی پاکستان بنانے کے لیے، ان کی قربانیوں کا صلہ ہے جو تیرے اوپر سجے ہوئے. اور یہ جو کمالو حقیقی پیابی ٹولہ ہے اور اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں کتے کے بچے، کم نسل بذات، جو ماں ان کی ایک تھی باپ ایک نہیں ہے ان کا، ماں ان کی ایک تھی باپ ان کا ایک نہیں تھا. آپ ان کا ایک نہیں تھا نہ ہے. کان کھول کے سن لو، تم نے 8 محرم حیدرآباد میں مہاجروں پر لاٹھیاں برسوائی، مہاجر کارکنوں پر جو نعرے لگا رہے تھے. الطاف حیدرآباد کے ساتھی جو کر رہے تھے، تم نے ان پہ رینجرز پولیس سے لاٹھیاں برسوائیں، ان پہ ظلم کیا. ایم این اے، میئر، ڈپٹی میئر کی شکل میں تم غداروں. 30 ستمبر 2017 کی تاریخ لکھ لو، آج سے اللہ کی لاٹھی تمہارے اوپر پڑنے والی ہے. یہ فقیر کی بد دعا ہے تمہارے لیے. فقیر الطاف حسین کی میں کچھ نہیں کروں گا، نہ ڈس دوں گا. میں تو اپنے خدا کو پکاروں گا، اللہ اللہ اللہ. اور اللہ نے یوم عاشور، شب عاشور، اور جہاں ہونے والی ہے شب عاشور، ان کے صدقے میں کہہ رہا ہوں اے اللہ بس لاٹھی کو نکال لے بس. اور اب پڑھنے والی ہے تم لوگوں میں، اللہ نکال رہا ہے. یہ مخبریاں اور یہ پولیس اور فوج کی نگرانی میں غنڈہ گردیاں ابھی بھی چاہتے ہو تو بند کر دو. میں 14 کے صدقے تم کو معاف تو نہیں کروں گا، ہاں اللہ سے کہوں گا کہ ان پہ لاٹھی نہ مار بس. لیکن غداروں کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو. حسین ابھی زندہ ہے، ابھی یوم عاشور کا اختتام نہیں ہوا ہے، ابھی حسین زندہ ہے. اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. یہ الطاف حسین بھی عاشق حسین ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا نظریہ زندہ رہے گا. اے فوج کے کرپٹ جرنیلوں، ظالم سفاک رینجرز والوں جو کر رہے ہیں، جو افسران ہیں، میں پوری فوج کے سپاہیوں کو، رینجرز کے سپاہیوں کو نہیں کہتا، لیکن جو کروا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے لوگوں، رہنما تم بھی سن لو، تم پہ بھی لاٹھی پڑنے والی ہے آج کے بعد. میں اور میرے ساتھی ڈیفینس کلفٹن میں سالہ کوئی گھر نہیں رہے گا. بھڑک گالیاں نکلیں گی تو توبہ توبہ استغفر اللہ.
कुत्ते के बच्चों, कोई घर बाकी नहीं रहेगा जहां तुम रह सकोगे। रह तो क्या, तुम्हारी औलाद कराची के इन बंगलों का तसव्वुर करेगी, देख नहीं सकेगी। गद्दारों सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये फौज और पुलिस रेंजर्स की सरबराही में मेरे साथियों की मुखबरियां, उन्हें कत्ल करवाना, उन्हें गिरफ्तार करवाना और उन पे लाठियां बरसवाना बंद कर दो, वरना आज के बाद सुन लो, फिर मत कहना अल्लाह की लाठी आज के बाद बरसने वाली है, किस पे पड़ेगी। इल्जाम मुझ पे मत देना, मुकदमा बना लेना पुलिस वालों, अल्लाह तो देख रहा है, तुम पे लाठी बरसेगी, अब कल से बरसना शुरू हो जाएगी। मेरे अभी अल्लाह के चाहने वाले पाकिस्तान में भी जिंदा है और पाकिस्तान से बाहर भी जिंदा है। बस इतना ही कहना था। इजाजत चाहता हूँ। कमर बाजवा समझ जाओ, तुम्हारा शिकस्त जिल्लत बहुत जल्द मुकद्दर बनने वाली है। तौबा कर लो और रंग की आखिरी अय्याम में तौबा कर लो। है फौज के जर्नलों, कोर कमांडरों, तौबा कर लो। कौम से माफी मांगो। जितना 1947 से लेकर आज तक तुमने जो कत्ले आम किया है मासूमों का, अल्लाह के आगे आज माफी मांग लो। ये मुहर्रम की ये 7वीं शब के बाद, 7वीं रात के बाद 10 मुहर्रम तक माफी का दिन है। माफिया मांग लो, वरना याद रखो, हकीकी टोले के साथ जाने वाले हो या पीआईबी टोले के या कमालू टोले के साथ, वो तो खैर बचेंगे नहीं, लेकिन फौज के जर्नलों, अगर आज नहीं माफी मांगी, 30 सितंबर 1988 को फकीर अल्ताफ हुसैन कह रहा है कि तुम्हारी शामत और लाठी बरसने के तुम पर वक्त आ गया है। न ये मुल्क रहेगा, न तुम रहोगे, न तुम्हारी वर्दियां रहेंगी। इजाजत चाहता हूँ। जिए महादेव, जिए महादेव, जिए महादेव।